بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت آپ کو ہر دوسری لائن میں یہ علامت تو دکھتی ہوگی جسے مد کی علامت کہا جاتا ہے، اور اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مد ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس مد کو کتنا کھینچنا ہے۔ اسی طرح چھوٹی مد اور بڑی مد میں کیا فرق ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علامت تھوڑی سی مختلف ہے اس علامت سے۔ اس کو بڑی مد کہا جاتا ہے، اس کو چھوٹی مد کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو ان دونوں کے درمیان فرق نہیں معلوم۔ اسی طرح مد کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے، یہ فرق بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت وہ مد کو تجوید کے رولز کے مطابق نہیں کر پاتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مد کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں، مد کے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہیں، سب کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مد کے متعلق آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مد کے متعلق جاننے سے پہلے آپ کو ایک چیز اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، وہ ہے کہ حروف مدہ مدہ 3 ہوتے ہیں: الف، واو اور یا۔ مد کہتے ہیں کہ کھینچنا، لمبا کرنا، اور حروف مدہ یعنی وہ حروف کے جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، دوسرے حروف کے بنسبت ان کو زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ الف اس وقت مدہ ہوگا کہ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور الف کے بعد کوئی ساکن حرف نہ ہو، اس لیے کہ جب الف کے بعد کوئی ساکن حرف ہوتا ہے تو جو الف سے پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لیکن اگر الف کے بعد ساکن حرف نہیں ہے اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، اور یہاں پر اس کو کھینچا جائے گا، لمبا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایاک، تو یا کے بعد ہم تھوڑا جو لمبا کرتے ہیں الف کو، یہ اس کے مدہ ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا حرف ہے مدہ، وہ واو اس وقت مدہ ہوتا ہے جب واو ساکن ہو، ساکن یعنی اس کے اوپر یہ جزم کی علامت ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہو اس کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو لمبا کیا جائے گا۔ غیر المغضوب علیہم، تو جیسے یہاں پر مغضوب ہم اس کو لمبا کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ یہ واو مدہ ہے یہاں پر۔ اسی طرح تیسرا حرف مدہ ہے یا اس وقت مدہ ہوتا ہے جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسا کہ رب العالمین، مین۔ تو دیکھیں یا کو ہم لمبا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ یا مدہ ہے۔ اسی طرح جو 3 کھڑی حرکات ہیں، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ الف مدہ کے بمنزلہ ہوتا ہے، اور جو کھڑی زیر ہوتی ہے یہ یا مدہ کے بمنزلہ ہوتا ہے، اور یہ جو الٹا پیش ہوتا ہے جس طرح کہ یہاں پر ہے تو یہ واو مدہ کے بمنزلہ ہوتا ہے۔ تو جو مد ہوتی ہے نا، جو ابھی ہم نے دیکھی ہے پیچھے، تو یہ جو مد ہوتی ہے یہ ان 3 حروف یا پھر ان 3 حرکات میں سے کسی ایک کے اوپر ہوگی، اس کے علاوہ یہ مد کسی حرف پر نہیں آئے گی، صرف 3 مدہ حروف اور 3 کھڑی حرکات پر یہ مد آئے گی۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے چلتے ہیں مد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مد کے بارے میں سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سبب مد کیا ہے، یعنی مد کس وجہ سے آتی ہے۔ جو 3 حروف ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی یہ الف مدہ آئے گا یا واو مدہ آئے گا یا یا مدہ آئے گا تو ان کے اوپر وہ مد آئے گی اور ان کو زیادہ لمبا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو ان تینوں حروف یا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کے اوپر مد آئے گی۔ اب وہ کیا شرائط ہیں، وہ کیا سبب ہیں؟ تو وہ 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب ہے کہ اگر حرف مدہ کے بعد یا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے، اب وہ حمزہ چاہے ایک ہی کلمے میں ہے، متصل ہے یعنی ایک ہی لفظ میں ہے، یا وہ الگ الگ ہے متصل، جیسا کہ جاء، دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ ہے اور دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، ایک ہی لفظ میں ہیں، تو یہاں پر اس الف کے اوپر مد کی جائے گی۔ اگر یہاں پر الف کے بعد حمزہ نہ ہوتا تو یہاں پر مد نہ ہوتی۔ اسی طرح اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو یہاں پر الف کے اوپر یہ جو مد آئی ہے اس کو زیادہ جو لمبا کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کے بعد والا جو لفظ ہے اس کا جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ ہے، تو
تو یہاں پر مد ہوگی۔ تو پہلا سبب کیا ہو گیا کہ حمزہ ہو، چاہے وہ ایک ہی ساتھ ملا ہو یا علیحدہ ہو۔ دوسرا جو سبب ہے مد کے آنے کا وہ ہے کہ ساکن حرف ہو اس کے بعد۔ اب وہ ساکن حرف چاہے اصلی ہو چاہے عارضی ہو۔ اصلی مراد جس طرح کہ یہاں پر ہے آنا، حمزہ کھڑا زبر ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ الف مدہ کے بمنزلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو لام ہے، اس لام کے اوپر جزم ہے، یعنی یہ ساکن ہے، یہ اصلی ہے، یہ وقف کی وجہ سے نہیں ہوا۔ عارضی جو ساکن ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے جو وقف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین جو آخری نون ہے جب اس کو ساکن کریں گے تو اس سے جو پہلے والا یا ہے یہ یا مدہ ہو جائے گا۔ تو مد کے دو سبب ہوتے ہیں، حمزہ اور حرف ساکن۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف۔ نیکسٹ ہے ہم نے مد کی قسمیں سیکھنی ہیں کہ مد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی۔ مد اصلی کی تعریف یہ ہے کہ مد اصلی وہ ہوتی ہے کہ حرف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہو نہ وہاں پر کوئی ساکن حرف ہو، جیسا کہ اوتینا نوحیہا۔ اب یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے لیکن اس کے اوپر مد نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کے بعد نہ تو حمزہ ہے نہ حرف ساکن ہے، تو یہ مد اصلی ہے، یعنی واو کو جو ہم ایک الف کے برابر یہاں پر مد کریں گے، اس کو لمبا کریں گے، یہ مد اصلی ہے۔ نوحیہا، نو واو مدہ یا مدہ، دونوں کے بعد نہ حمزہ ہے نہ ساکن ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر مد کی جو علامت ہے وہ نہیں آئی۔ اب ان کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر۔ اب مد کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے مد فرعی، اور مد فرعی اس کو کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ ہو یا سکون یعنی حرف ساکن ہو، جیسا کہ ما یشاؤون۔ اب جو بھی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے وہ اسے مد فرعی کی ہوگی، کیونکہ جو مد اصلی ہے اس کی تو کوئی تفصیل نہیں ہے، اس کے اوپر تو مد نہیں آتی، لیکن جو مد فرعی ہے اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے کہ اگر حروف مدہ میں سے کسی حرف کے بعد حمزہ ہو یا اس کے بعد کوئی ساکن ہو تو وہ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ اگلا سٹیپ ہے ہمارا مد فرعی کی مختلف قسمیں اور اس کی مختلف صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے مد متصل، اور مد متصل اس کو کہتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو اور وہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسا کہ ما شاء۔ تو اب دیکھیں شاء یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، تو حمزہ ملا ہوا ہے حرف مدہ کے ساتھ، اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں۔ جاء یہاں پر بھی متصل ہے، جیء دیکھیں یا مدہ کے بعد حمزہ متصل ہے، اس وجہ سے اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں کیونکہ سب حضرات اس مد کو ضروری کہتے ہیں۔ اس کی مقدار جو ہے وہ توسط ہے، یعنی 3 الف کے برابر، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ اس مد کو 3 الف کے برابر کرنا چاہیے، اس وجہ سے اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ تو پہلی جو مد ہے اس کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہے۔ اب دوسری مد ہے اس کا تعلق بھی حمزہ کے ساتھ ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے پہلے سے، کہ پہلے میں وہ حمزہ ایک ہی کلمے میں ایک ہی لفظ میں تھا، لیکن مد منفصل میں حرف مدہ کے بعد حمزہ وہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے، جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اب دیکھیں انا نون کے بعد یہ جو الف مدہ ہے، اس کے بعد جو اعطینا میں حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، اس وجہ سے یہ منفصل ہے، علیحدہ ہے، اس وجہ سے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ فی انفسکم یہاں پر بھی یا حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو مد جائز بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے کو مد واجب، اس کو مد جائز کیوں؟ کیونکہ اس کی مقدار میں اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو یعنی آپ 3 الف کے برابر لمبا کریں، بعض کہتے ہیں کہ اس کو 2 الف کے برابر لمبا کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو 4 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں مد متصل اور مد منفصل، ان دونوں کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ حمزہ کے ساتھ تھا۔ اب ان دونوں کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ 2 2.5 الف یا 2 الف اگر کہیں گے تو ہم 2 سیکنڈ، 3 الف کہیں گے تو 3 سیکنڈ، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ تک ان دونوں مدوں کو کھینچ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حرف مدہ کے اوپر مد ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہے، چاہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے یا علیحدہ ہے، تو آپ نے 3 سیکنڈ بس اس کو لمبا کرنا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف۔ مد فرعی کی اگلی جو قسم ہے وہ ہے مد عارض وقفی۔ اب یہ جو مد ہے اس کا جو تعلق ہے
یہ صرف وقف کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جب ہم وقف کرتے ہیں تو جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زیر زبر پیش ہوتی ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ اب اگر ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے وہ مدہ ہے، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ ہم نستعین پڑھ رہے ہیں، نون کو ساکن کر رہے ہیں، لیکن یہ نون نستعین نو تھا، جب ہم نے اس کو ساکن کر دیا تو اس سے جو پہلے والا حرف تھا وہ مدہ تھا، تو اس کے اوپر مد آ جائے گی اچانک، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ 1، 2 یا 3 الف کے برابر آپ لمبا کریں، اس کو نہ بھی لمبا کریں، اس کے اوپر مد نہ بھی کریں تب بھی درست ہے، لیکن مد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ 2 سیکنڈ کے بقدر ایسے الفاظ پر بھی آپ مد کر لیا کریں۔ اس کو کہتے ہیں مد عارض۔ مد عارض اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عارضی طور پر آئی ہے، وقف کی وجہ سے آئی ہے، اور وقفی اس وجہ سے کہ وقف اس کا سبب بنا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی مد فرعی کی، وہ تیسری قسم ہے مد عارض وقفی۔ اب چلتے ہیں چوتھی قسم کی طرف۔ چوتھی قسم ہماری ہے مد فرعی کی مد لازم۔ اب مد لازم کون سی ہوتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو، سکون اصلی سے مراد کیا ہے کہ وہاں پر وہ جو حرف ساکن آ رہا ہے وہ وہاں پر پہلے سے ہی تھا، وہ وقف کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ شروع سے ہی تھا۔ اب سکون کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ جزم ہوگی اس حرف کے اوپر، وہ ساکن ہوگا، مثال کے طور پر آل آنا، تو آل لام یہاں پر ہے مدہ کے بعد، حرف مدہ یہاں پر کیا ہے، یہ کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے بمنزلہ ہے، تو اس کے بعد لام ساکن آ گیا جو یہاں پر اصلاً ساکن ہے، وقف کی وجہ سے یہاں پر اس کے اوپر سکون نہیں آیا، لہٰذا یہاں پر اس کو مد کی جائے گی، مد لازم ہے یعنی ضروری ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر شدہ ہو، یعنی حرف مدہ کے بعد مشدد حرف ہو، ایسا حرف ہو جس کے اوپر شدہ ہے، اس وجہ سے کہ جو شدہ کا پہلا والا حرف ہوتا ہے نا تو وہ ساکن ہوتا ہے، مثال کے طور پر ضالن۔ اب دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے، اس کے بعد لام شدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شدہ ہے، تو گویا کہ یہاں پر 2 لام ہیں، پہلا جو لام ہے وہ ساکن ہے اور جو دوسرا لام ہے اس کے اوپر 2 زبر ہے، تو پہلا لام ساکن ہے تو گویا کہ مدہ حرف کے بعد ساکن ہوا، لہذا یہاں پر بھی مد ہوگی، دابتن۔ تو یہ جو مد ہوتی ہے کہ جس کے بعد حرف ساکن ہے یا حرف شدہ ہے، تو یہاں پر اس کو 3 الف یعنی 3 سیکنڈ کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ تو مد جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، مد زیادہ آتی ہے، وہ وہی ہے جو حمزہ والی ہے، دونوں صورتیں مد متصل، مد منفصل، اور تیسری یہ صورت ہے مد لازم کی، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور قرآن میں بار بار آتی ہے۔ مد فرعی کی 2 اور بھی صورتیں ہیں جن کا تعلق وہ حروف مقطعات کے ساتھ ہے، ان جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کی 2 قسمیں آپ کہہ لیجئے کہ مد لازم حرفی مسکل اور مد لازم حرفی مخفف، یہ بھی اسی مد لازم کا ہی حصہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، لیکن یہاں پر چونکہ ان کا تعلق صرف حروف مقطعات کے ساتھ ہے تو یہ اس لیے زیادہ استعمال نہیں ہوتی۔ اب حروف مقطعات میں کیا ہوتا ہے کہ اگر حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسا کہ الف لام میم، لام کے بعد جو میم ہے اس کے اوپر شدہ ہے، لہذا یہاں پر لام کے اوپر کیا کریں گے، مد کریں گے۔ تو اس طرح کی مثالوں کو جو جہاں پر حرف مد کے بعد شدہ ہو حروف مقطعات میں، تو اس کو مد لازم حرفی مسکل کہتے ہیں۔ اور اگر حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہو، جیسے کہ قاف، یہاں پر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو لہٰذا اس کو حرفی مخفف کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا تعلق حروف مقطعات کے ساتھ ہے اور ان کو بھی 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ مد کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ مد کے 2 اسباب ہیں، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہے یا حروف مدہ کے بعد ساکن حرف ہے یا مشدد حرف ہے تو وہاں پر مد ہوگی، پھر ان کو کتنا لمبا کرنا ہے، ہر قسم کی تفصیل ہم نے بیان کر دی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔